السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنانا چاہتی ہوں تاکہ جیسے میں آپ سے پہلے بتا ہی چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم آپس میں مطلب اس طرح سے ذکر کریں اور جڑے رہیں تاکہ ایک اچھا میسیج آپ تک پہنچے اور آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ تو آج میں بہت زیادہ امپورٹنٹ، ویسے تو پورا قرآن بہت امپورٹنٹ ہے، میں خاص صورتیں بتاؤں گی جو ہمیں کافی پروٹیکٹ کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی واسطے نازل کیا۔ تو آج میں جو ایکسپلین کروں گی تو سورۃ الفلق کا کروں گی۔ تو میں اسٹارٹ کرتی ہوں، اس کا ایکسپلین کروں گی اور اس کا ٹرانسلیٹ کروں گی۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں ایک ساتھ اکٹھی مطلب نازل ہوئی۔ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے کہ ترجمے میں کرتی ہوں آیت نمبر 1، میں پناہ لیتا ہوں رب کی صبح کے۔ آیت نمبر 2، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ آیت 3، اور شر سے اندھیری رات کے جب وہ پھیل جائے۔ آیت نمبر 4، اور شر سے پھونکنے والیوں کے گروہوں میں۔ آیت نمبر 5، اور شر سے حاسد کے جب وہ حسد کرے۔ تو ناظرین، یہ صورت شر سے پناہ کے لیے ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے وہ ہر طرح کے شر اور تکلیف سے محفوظ ہو سکتا ہے، خواہ وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور شر ہوں یا بڑے بڑے شر ہوں یا تکلیفیں ہوں۔ اور کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو باطنی ہوتی ہیں اور کچھ ظاہری شر ہوتے ہیں، جو ہمیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، تو یہ ان سے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ تو ناظرین، قل اعوذ برب الفلق، یعنی فلق کا مطلب ہے صبح۔ فلق صبح کو پھاڑنے والا، الگ کرنے والا۔ علماء کہتے ہیں کہ جو اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے تو وہ بیماری اور تکلیف کے اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے۔ جو رب رات کو دن میں بدل دیتا ہے کہ وہ میرے دل کے غم کے اندھیروں کو بھی دور کر کے اس کو روشن کر سکتا ہے۔ وہ میرے دل کو بھی سکون عطا کر سکتا ہے۔ من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے، یعنی کسی بھی قسم کا شر، چاہے انسانی ہو، جناتی ہو، چاہے بجلی کا کڑکا ہو، یا آندھی طوفان ہو، یا جانور سے متعلق ہو، یا پانی سے متعلق ہو، دنیا اور آخرت دونوں میں ہر طرح کے شر سے بچانے والا اللہ ہی ہے۔ اب مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس میں شر ہے، بلکہ جن چیزوں کے اندر شر ہے اس سے پناہ مانگیں۔ جیسے فرشتے ہیں، ان میں تو کوئی شر نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء ہیں، ان میں بھی شر نہیں ہے۔ جنت ہے، اس میں بھی شر نہیں۔ لیکن روزمرہ کی زندگی میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، بعض اچھی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، ان میں ہمارے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو بہت سی تکلیفیں ناظرین ایسی ہوتی ہیں تو بہت سی تکلیفیں دینے والی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ظاہر ہوتی ہیں ہمیں کہ جب انسان اندھیرے میں ہوتا ہے تو نکل کر آتی ہیں، مطلب انسان کی طرف آتی ہیں، تو انسان ان سے بچ نہیں سکتا۔ شام کے وقت بھی جنات کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، چور ڈاکو وغیرہ بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ یعنی شیطان کا زور اندھیروں میں زیادہ چلتا ہے۔ ہر برا کام سمجھ لیں اندھیروں میں ہی زیادہ ہوتا ہے نا؟ ہر برائی اندھیرے میں ہوتی ہے، اور اس برائی کا زور صرف ان لوگوں پر چلتا ہے ناظرین جن کے دلوں میں برائی بھری ہوئی ہے، برائی کا اندھیرا بھرا ہوا ہے۔ شیطان ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ اسی وجہ سے نا رات کو جادو کا غلبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، رات کو اس کی تاثیر زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ رات کے وقت قبرستان میں جا کر غلط کام کرنے لگتے ہیں اور مختلف چیزوں کو وہاں دبانے لگتے ہیں۔ اب یہاں بات اندھیروں کی ہو رہی ہے، اور پناہ مانگی جا رہی ہے کہ رب الفلق سے بات یہ ہے کہ جب اللہ کے کلام سے روشنی ہوگی، پھر شر اور باطل کا جتنا بھی اندھیرا ہے وہ دور ہو جائے گا۔
اور ہر فسادی چلا جائے گا. جیسے صبح ہوتی ہے تو ہر چیز اندر چھپ جاتی ہے جو اس طرح کی ہوتی ہے. کوئی پہاڑوں کے سرنگ میں گھس جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، سامنے نہیں رہتی. کیڑے مکوڑے جیسے آپ نے دیکھو گے چھپ جاتے ہیں، شیطان بھی کہیں جا کر سمٹ جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ نور کو تلاشیں تاکہ اندھیروں کا مقابلہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھی نور کہا ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ وہ ایمان والوں کا دوست ہے اور وہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. تو ایمان نور ہے اور کفر اور شرک اندھیرا ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جو اپنے جادو سے گروہوں میں پھونک مار کر مدد لیتی ہیں، یعنی جادوگر اور جادوگرنیاں دونوں ہی شامل ہیں اس میں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. حاسد وہ ہوتا ہے نا جو دوسروں کی خوشحالی کو نہیں دیکھ سکتا، اس نعمت کے ختم ہونے کی آرزو، وہ اس کی نعمت کے ختم ہونے کی آرزو کرتا ہے. اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی نعمت آتی ہے تو وہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس ختم ہو جائے. اور اذا حسد، یعنی بعض وقت حسد والے مطلب اس کا دل ہوتا ہے نا، تو حسد دل میں چھپائے ہوئے ہوتا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتا، اور ایسے میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی بظاہر. لیکن جب وہ حاسدانہ نظروں سے دیکھتا ہے، ایسی بات آپ سے کہتا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے میں انسان اللہ کی پناہ طلب کرے، اللہ کی پناہ چاہے اور ویسا نہ بن جائے. تو یہ تمام شر سے بچنے کے لیے ہمیں یہ صورت اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ناظرین ہمیں اور آپ کو اس طرح کے شر سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین.